من حمزه ونفخه ونفسه۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک، آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک۔ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی علم دیا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن وہ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان تک۔ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے جو علماء ہیں یہودیوں کے، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ کتاب کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، حالانکہ ان کو علم بھی ہے اس بات کا کہ یہ دین ٹھیک ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ ثم یتولی فریق منہم، وہ پھر جاتے ہیں، وہم معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں تو کہتا ہے بھائی مجھے نہیں پتہ، اور ایک کو پتہ بھی ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ ایک کو تو پتہ ہی نہیں نا، ایک کو پتہ بھی ہے لیکن پھر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، تو یہ جھوٹ بھی ہو گیا اور دین کو جھٹلانا بھی ہو گیا۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بینہم، بے شک انہوں نے، قالو کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ چھو نہیں سکتی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چاہے ہم جتنے مرضی برے بن جائیں، چاہے جتنے مرضی برے کام کر لیں، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، صرف چند دن جہنم میں جائیں گے، ہم پھر ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہی معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جنت میں جانے کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور رائی کے دانے کے برابر ایمان کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور جب انسان گناہ سے نفرت کرتا ہے تو وہ کام کرتا تو نہیں ہے نا۔ پھر ایک شخص جو ہے اس کو مثلا لیدر اس کو پسند نہیں ہے، اس کو لیدر سے بدبو آتی ہے، تو وہ لیدر کا کوٹ پہنے گا؟ نہیں پہنے گا۔ کیوں پہنے گا؟ سمپل سی مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک چیز سے انسان نفرت کرتا ہے تو وہ نہیں نہ کرے گا، اور اب کہے بھی کہ مجھے گوشت پسند نہیں ہے، چکن پسند نہیں ہے، اور کھاتا بھی رہے، مطلب جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے نفرت ہے لیکن کھا بھی رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے گناہ سے نفرت بھی ہے لیکن کرتا بھی جا رہا ہے شوقیہ طور پہ، اس کا مطلب ہے جو ایسا کرتا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم گنتی کے چند دن جہنم میں رہیں گے، بعد میں جنت میں چلے جائیں گے، اور آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ ہم دھوکے میں ہیں، جیسے وہ دھوکے میں تھے، آج ہم بھی، ہمارے مسلمان بھی دھوکے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ دین نے کیسے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی ان کا دین کا جو علم ہے وہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ ان کا جو لالچ ہے نا یہ کہ ہم گنتی کے چند دن جہنم میں رہیں گے، ان کا دین ان کو غلط کہتا ہے۔ یہاں دین سے مراد وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہاں سے دین سے مراد وہ دین ہے جو انہوں نے اپنے طریقے سے خود بنا لیا ہوا ہے، خود اپنی طرف سے دین کو کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ دین ہے۔ ما کانوا یفترون، جو وہ گڑتے تھے، یعنی یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم چند دن ہی جہنم میں رہو گے، اللہ نے تو رہا خالدین فیہا۔ جہاں بھی جہنم کی بات آئی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ زیادہ تر جنت کی بات آئی تو کہا خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں جہنم کی بات آئی تو کیا کہا؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فکیف، پس کیسے ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ جب قیامت والے دن حساب کتاب، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چند دن رہنا ہے تو پھر قیامت کا کیا فائدہ؟ قیامت کیوں لگائے گا اللہ؟ قیامت تو اسی لیے لگائے گا نا، قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کا دن، انصاف کا دن، جس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سارے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ،
ہر ایک کو دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. گناہ کیے ہیں تو گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہم نے جہنم میں رہنا ہے، پھر قیامت کا کیا فائدہ؟ پھر قیامت کیوں آئے گی؟ پھر قیامت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا رد کر رہے ہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں چند دن رہنا، صرف جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے تو کبھی نہیں کسی جگہ نہیں کہا کہ تم نے چند دن رہنا ہے. اب اللہ تعالیٰ دعا دے رہے ہیں کہ دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا کیجئے. قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، بادشاہ تو کے مالک، ان تمام ملک کے بادشاہ، تو اتل الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے بظاہر یہ سمجھ آ رہی ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ جس مرضی کو ذلیل کر دیتے ہیں اور جس مرضی کو عزیز کر دیتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. جو ذلت والے کام کرتا ہے وہ ذلیل ہوگا، اور جو عزت والے کام کرے گا وہ عزیز ہوگا، اس کی عزت ہوگی. اللہ کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، یہ جو تقدیر کو کئی لوگوں نے الٹ سمجھا ہوا ہے، تقدیر کے مسئلے کو کہیں الٹ سمجھا ہوا ہے کہ شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہے کام کرنا، نیکی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو عزت حاصل کر لو چاہے ذلت حاصل کر لو. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کی کوئی نیکی کام ذلت والے کر رہا ہے، کام ذلت والے کر رہا ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی نیکی ایسی کام آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت سے بچا لیتے ہیں. اور بعض دفعہ کوئی ایسی برا کام اس نے کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا ظلم کیا ہوتا ہے، کام تو عزت والے کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ذلت دیتے ہیں. اور یہ بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا کی عزت کہ بندہ دکھے میری غربت نے اڑایا، میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. مطلب کہ جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں دولت کا نام عزت ہے. اے اللہ کے بندو، دولت کا نام عزت نہیں ہوتا، اور شان و شوکت کا نام عزت نہیں ہوتا. عزت کیا ہوتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. آج مادہ پرستی کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے عزت اور ذلت دولت کو قرار دے دیا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں جناب دیکھیں مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے اللہ نے پراڈو دے دیا. تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے تو پھر پراڈو دیا نا. اللہ اکبر کبیر. بھائی یہ کہاں سے نکل آیا؟ تیرے پاس پراڈو ہے تو اللہ تجھ سے خوش ہے؟ کہاں سے نکلا یہ؟ دولت تو آج کل جو امیر طبقہ ہے، ارب پتی لوگ ہیں، وہ زیادہ تر کافر ہیں. تو دولت تو فتنہ ہے، دولت تو آزمائش ہے. عزت یہ مراد نہیں ہے عزیز سامعین. عزت جو دین کے اوپر زیادہ چلتا ہے، جس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا زیادہ ڈر ہے، وہ عزت والا ہے. اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. جس کو لوگ سلیوٹس کرتے ہیں، سلامیں کرتے ہیں، صرف اس کی عزت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دور کا واقعہ ہے، فرمایا کہ ایک چھوٹا جو 4 بچے بولے، گود میں 4 بچے بولے، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا، ایک بچہ ماں کی گود میں تھا. تو بچے نے، ماں نے کہا، ایک سوار گزرا، بہت عمدہ گھوڑے پہ گزرا، بہت اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی ہے، قیمتی لباس ہے اور بڑی دور تک خوشبو آ رہی ہے. ماں کہتی ہے اے اللہ میرے اس بچے کو اس جیسا بنا دے. بچہ بول کے کہتا ہے نا نا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. پھر ایک عورت گزری وہاں سے، سارے لوگ اس کو مار رہے تھے، ایک لونڈی تھی، اور ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا. بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. دعا کی تو
پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ جو ظالم یہ جو جا رہا ہے، جس کی لوگ عزت کر رہے ہیں، جس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے، یہ ظالم ہے. بچے نے کہا کہ اس جیسا نہ بنانا، اور وہ جو لونڈی ہے اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اس نے چوری نہیں کی اور وہ کہتے ہیں چوری کی ہے. تو بچے نے کہا مجھے اے اللہ اس جیسی عزت عطا فرمانا، اس جیسی عزت نہ عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ آ جائے کہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. داخل کرنے سے مراد دیکھیں آج کل دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں. گرمیوں کو جو ہوتے ہیں دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں آ جاتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. انڈے سے جو ہوتا ہے چوزا نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے اس سے جو ہے چوزا نکلتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. پانی جو ہوتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زندہ نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کے معاملے میں کسی کو بہتر رکھا ہے، کسی کو سے کم رکھا ہے. اور یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جس کو ہم بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہم سب کو عزت عطا فرمائے. اور عزت کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.